السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، جس طرح پہلے ہسٹری کا ایک سلسلہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح آج بھی ایک ہسٹری لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اسے اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا اور اسے اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دوستو، آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کس طرح مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ دوستو ویڈیو شیئر کرنے سے یہ ہسٹری آپ کے اپنے پیاروں تک، اپنے لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبروں کا ایک مسکن کہہ لیں یا پیغمبروں کا ایک قبلہ کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ جس میں سب سے زیادہ پیغمبر مبعوث فرمائے گئے۔ تو دوستو، ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد کی تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مسجد بیت المقدس، مسجد حرام کی تعمیر کی گئی۔ تو دوستو، پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، دوسری کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان فرمائی کہ دوسری مسجد اقصیٰ جو ہے وہ قائم فرمائی گئی۔ تو دوستو، مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام نے خود بنایا۔ تو جس طرح ادوار بدلتے گئے، پیغمبر آتے گئے، بالکل اسی طرح اس کی توسیع، اس کو دوبارہ بنایا جاتا رہا۔ بالکل اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی خود اس کی تعمیر اپنے دور میں فرمائی۔ جس طرح ان کی بادشاہت آئی، جیسے ہی یعنی حضرت سلیمان جو ہیں وہ بادشاہ بنے، ان کی حکومت آئی، تو انہوں نے بھی اپنے دور میں مسجد اقصیٰ کی دوبارہ سے تعمیر کروائی۔ تو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی جہاں تعمیر کروا رہے تھے، اس کے باہر ایک حجرہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ دن رات عبادت کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا جسے وہ زمین پر ٹیک کر اس کے سہارے پہ کھڑے ہو جاتے اور اسی پر کئی دن اسی طرح اسی جگہ کھڑے رہتے، عبادت فرماتے رہتے، اور اس میں کئی مہینے، کئی دن اسی طرح گزر جاتے، مہینوں وہ اسی طرح عبادت کرتے کھڑے رہتے۔ تو دوستو، اسی طرح وقت گزرتا گیا تو 40 سال اس کو لگ گئے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو ہے اس کو 40 سال لگے۔ تو دوستو، اس 40 سال کے عرصہ میں ابھی مسجد اقصیٰ مکمل نہیں ہوئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ میرا وقت وصال جو ہے وہ قریب ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسا وسیلہ فرما دیجئے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو جائے اور جو ہے وہ میرے وصال سے پہلے مسجد اقصیٰ جو ہے مکمل ہو جائے۔ تو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ جنات پر بھی حکومت کرتے تھے، اور بھی کوئی پرندوں اور جانوروں پر انہوں نے حکومت کی، لیکن جنات بھی ان کے قبضے میں تھے۔ ان کا یہ فائدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اپنے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ بہت سے کاموں پر ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں، جن میں ایک سب سے بڑا کام یہ بھی تھا کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام بھی وہ جنات سے لے رہے تھے۔ کئی جنات کی ڈیوٹیاں انہوں نے لگائی ہوئی تھیں، تو جو بڑے کام ہوتے وہ جنات کرتے، وہ جلدی کر دیتے۔ تو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، کوئی ایسا وسیلہ فرما دیجئے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے اور میری وفات کا وقت جو قریب آ رہا ہے، جنات کو اس بات کا بھی علم نہ ہو۔ تو دوستو، اللہ پاک اپنے پیغمبروں کی بات نہیں ٹالتے۔ یہ ایسی ہسٹری تھی کہ یہ وہ واحد مسجد تھی جس کی تعمیر میں جنات میں بھی کام کیا۔ یعنی ہسٹری کی یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی تاریخ میں اس چیز کو بہت اہمیت حاصل ہے
کہ جنات کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے پیارے پیغمبر کی بات پوری فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرح عصا پر کھڑے ہو کر اس کے سہارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے، اسی طرح عبادت کرتے ہوئے ان کا وصال ہو گیا۔ جنات اپنی ڈیوٹی میں لگے رہے اور دن رات کام کرتے رہے۔ 40 سال کے محیط عرصہ پر مشتمل عرصہ لگا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ وہاں مسلمان کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورا 1.5 سال وہاں نماز ادا کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ یہ قبلہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ مسجد قبلہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو دوستو اسی طرح اس کی تعمیر میں جنات کا اہم کردار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی عصا کے سہارے عبادت کرتے کرتے وہیں ان کا وصال ہو گیا، اور ہسٹری کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عصا کے سہارے ادھر کھڑے عبادت کرتے ہوئے وصال فرما گئے، اور کئی سالوں تک اسی عصا پر وہاں وصال کے بعد بھی کھڑے رہے۔ تو دوستو کسی کو یہ علم نہیں تھا، جنوں کو جو آپ کی کاموں کی ڈیوٹیاں جن کے ذمہ لگی ہوئی تھیں انہیں بھی اس چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ جو عصا ان کے ہاتھ میں تھا اسے سینک لگی، دیمک نے کھایا اسے، تو آہستہ آہستہ جب وہ اندر سے کھوکھلا ہوا وہ ٹوٹا، نیچے گرے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام جو وصال فرما چکے تھے اس عصا کے سہارے، ادھر اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ نیچے گرے تو پھر جنات کو جو ہے وہ اس بات کا علم ہوا کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو دوستو یہ تھی ایک ہسٹری کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر جنات کے ذریعے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ دین اسلام کی دنیا میں ویسے بھی ہسٹری میں یہ واحد مسجد ہے جس کی تعمیر میں جنات نے کام کیا، اور جنات کے ذریعے ہی اس کی جو ہے وہ تعمیر مکمل فرمائی گئی۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جو میں آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں، اسے اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا اس ویڈیو سے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔